والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا کا موضوع چل رہا ہے، پروگرام الہادی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ گناہ تیزی کے ساتھ اب معاشرے میں جڑ پکڑ رہا ہے۔ بہت سے گھروں کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں جہاں پر پردہ بس ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہو رہے ہیں گناہ۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ تحفظ کے ساتھ یہ گناہ کیا جا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ یہ معاشرے میں پھیل رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لمحات کو قرب قیامت کے لمحات قرار دیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قیامت کی علامات ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب زنا بہت زیادہ عام ہو جائے، شراب عام ہو جائے اور امانت میں خیانت ظاہر ہو جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو کہ بس اب قیامت آنے والی ہے۔ تو اب زنا تیزی کے ساتھ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم مل کر اپنے ذہن کی پاکیزگی کا اہتمام نہ کریں اور اس پاکیزگی کو دوسروں میں منتقل نہ کریں تو خرابی بہت زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک حکم ہے سورہ نور میں آیت نمبر 3، اس پہ ہمارا کلام چل رہا تھا، پہلے اس کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الزانی، زانی مرد، لا ینکحو، نہ نکاح کرے، الا زانیتن او مشرکتن، تو وہ یا تو زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اس کے علاوہ کسی سے نکاح نہ کرے۔ اور والزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرکن، اور زانیہ عورت نہ نکاح کرے مگر زانی مرد سے یا مشرک سے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ مومنین پر۔ تو اب یہ دیکھیے، ذرا غور کریں کہ اس میں ہم نے بتایا تھا کہ دو پہلو ہیں۔ یا تو یہ ایک حکم ہے کہ زانی مرد صرف زانی عورت سے نکاح کر سکتا ہے یا مشرک عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے غیر زانیہ سے، یعنی پاکیزہ شریف عورت سے نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یہ والا معنی لیں تو اس کا مطلب پھر یہی ہوگا کہ وہ شخص کہ جو اعلانیہ طور پہ زنا کرتا ہے، مشہور ہے کہ یہ زانی ہے، اس کے لیے پھر حکم یہ ہوگا کہ تم کسی شریف عورت سے نکاح نہ کرو، کیونکہ اگر تم کرو گے تو پھر وہ بدنام ہوگی۔ تمہارے بچے اگر ہوں گے تو بچے بدنام ہوں گے، لوگ کہیں گے بھئی یہ تو زانی کا بچہ ہے، اس کے والد صاحب والد جو ہے وہ زنا کرتا ہے عورتوں کے ساتھ، تو پھر اس طرح پورا خاندان، شریف خاندان جو ہے اس پہ انگلیاں اٹھیں گی۔ تو وہ بہتر ہے کہ پھر ایسے ہی کسی عورت سے نکاح کرے کہ جو اس طرح کی ہو۔ تو یہ ایک سمجھ لیں، بعض اوقات قرآن عظیم میں ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ایک چیز کی اجازت سی دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اجازت نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پر اظہار غضب مقصود ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فَلْيَكْفُرْ، بس چاہیے کہ کفر اختیار کر لیں، جو چاہے مومن ہو جائے، جو چاہے کافر ہو جائے، ایسا بیان فرمایا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کافر ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے، یہ کافر ہونے کا حکم ہے، بلکہ یہ دھمکی ہے کہ جو چاہے مومن ہو جائے اور پھر جو چاہے کافر ہو، نہیں مانتے تو جو چاہے کافر ہو جائے، پھر دیکھیں کیا اس کو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو معمول کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ جو زنا کرنے والا ہے پھر وہ ٹھیک ہے کرے، پھر زانیہ سے نکاح کرے، مشرکہ سے، آخرت میں اس کی گرفت ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس شخص کو توبہ ہی کرنی چاہیے اور اس طرف آنا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی نہیں کرتا ہے تو شریف کسی خاندان کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی زانی عورت کے بارے میں کہ وہ صرف نکاح اگر کرے، اچھا اب یہ جو ہمارے مذہب اسلام میں عورت مشرک سے نکاح نہیں کر سکتی، یعنی اگر مرد ہے مثال کے طور پر مسلمان مرد ہے، وہ اہل کتاب عورت سے کر سکتا ہے، وہ بھی اس میں تفصیل ہے کہ اب تو خیر اس کی اجازت منع کی جائے گی، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ جو اس زمانے میں اہل کتاب ہیں وہ اپنے اس حقیقی دین پر بھی قائم نہیں ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کا حقیقتاً دین تھا، بہت سارا ایسے ہی ہیں۔ بہرحال قرآن کے حکم کے مطابق اہل کتاب سے نکاح صحیح ہے، مرد کر سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے یہ بھی منع ہوگا کہ وہ اہل کتاب سے نکاح نہیں کرے گی۔ تو اب یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ زانیہ نہ نکاح کرے مگر زانی سے یا مشرک سے، تو اس سے مراد وہ ہم اسی پہ لیں گے، ایک تو دھمکی ہے، دوسرا یہ کہ وہ ایسی عورت کہ جو اس کو حلال سمجھ کے کرے کہ وہ کافر ہی ہو چکی ہو، کیونکہ جو زنا کو حلال سمجھ کے کرے گا کہ یہ میرے لیے جائز ہے، حلال ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اب وہ چاہے کدھر بھی جائے۔ تو یہ بھی اس عورت کے بارے میں ہے کہ جو عادتاً زنا کرتی ہو اور اس پہ تائب نہ ہونا چاہتی ہو۔ لیکن اب جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ایک شخص سے کبھی غلطی سے زنا ہو گیا، یہ غلطی سے نہیں، یوں کیوں بچہ سمجھیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی، کیسے غلطی ہو گئی؟ کیا آپ کو ہوش حواس نہیں تھے؟ آپ نے مطلب اس وقت تو بالکل کوئی نہ اللہ کی پرواہ کی نہ رسول کی، گناہ ہو گیا۔
لیکن چلیں بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص سے گناہ ہو گیا اور وہ تائب ہے، توبہ کر چکا ہے اور اللہ نے اس پہ پردہ بھی رکھا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اب وہ کسی شریف خاندان سے نکاح ہی نہیں کر سکتا، یہ بات نہیں ہے۔ وہی جو ہم نے اس کی توجیحات بیان کی ہیں اسی پر اس کو محمول کیا جائے کہ اگر کوئی شخص عادی زانی ہو، اس کے زنا کا معاملہ معروف بھی ہو گیا ہے، تو پھر وہ کسی شریف خاندان کو ٹچ نہ کرے، وہ ایسے ہی کسی جگہ جا کر اپنے معاملات پورے کرے گا۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یہ مومنین پر نکاح کرنا حرام کر دیا گیا، یہ اس صورت میں حرام کر دیا گیا، یعنی ان لوگوں سے نکاح کرنا، اور شریف عورت کا زانی مرد سے نکاح کرنا اور شریف مرد کا زانیہ عورت سے نکاح کرنا اس وقت منع ہوگا کہ جب وہ اس فعل میں معروف ہو، سب لوگ جانتے ہیں کہ ایسا ہے، تو پھر اپنے آپ کو خواہ مخواہ بدنامی کے اوپر پیش کرنا، گندگی کے اندر پیش کرنا، یہ غلط ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی سے گناہ تھا، وہ تائب ہو چکا ہے، توبہ کر چکا ہے اور اس کے گناہ معروف نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، ایک دو آدمی جانتا ہے، تو پھر انسان اسے گناہ کی دلدل سے نکالنے کے لیے اگر اس سے شادی کر کے اور اسے کسی اور مقام پہ لے جا کر بسا لیتا ہے تاکہ گناہ سے بھی بچیں اور کوئی بدنامی کا معاملہ بھی نہ ہو، تو اس کی گنجائش بالکل نکل سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب بدنامی کا معاملہ ہو، کہ خواہ مخواہ ایک مسلمان اپنے آپ کو اس طرح بدنام کرے، یہ بھی شریعت کو محبوب نہیں ہے۔ اب دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر زنا کی تہمت لگا دی جاتی ہے، اور زنا کی تہمت لگانے والا بہت بڑا گناہ گار ہے، جیسے زنا گناہ ہے ایسے ہی زنا کی جھوٹی تہمت لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شدت کے ساتھ قرآن پاک میں اس کی مذمت فرمائی ہے، اس سے منع فرمایا گویا کہ۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ کسی اجنبیہ عورت کو کسی نے اس طرح زنا کی تہمت لگائی، ایک ہے کہ اپنی بیوی کو لگائی، ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر زنا کی تہمت لگا دی جاتی ہے، بعض اوقات مرد عورت پہ لگا دیتا ہے، عورت مرد پہ لگا دیتی ہے، یا عورت پہ لگاتی ہے، مرد پہ زنا کی تہمت لگا دیتا ہے بدنام کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت کا بڑا خیال فرمایا ہے کہ بلا کسی اجازت شرع کے کسی کی عزت پامال کرنا جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا جان، مال اور عزت و آبرو کو حرام کر دیا ہے۔ حرام کے الفاظ باقاعدہ سرکار نے بیان فرمائے کہ یعنی بلا اجازت شرع ہم کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتے ہیں، کسی کی جان لینا، کسی کا مال چھیننا جائز نہیں ہے۔ ہاں جہاں اجازت شریعت کی طرف سے ہو وہاں جائز ہے، جیسے مال غنیمت حاصل کرنا، مال چھین لیتے ہیں، یہ تو چلیں کفار کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اگر کسی مسلمان نے کوئی غلطی کی ہے تو بعض اوقات جیسے اس سے دیت لی جاتی ہے یا تاوان اس پہ لازم آ جاتا ہے تو مال لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کی جان لینے کا حکم ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، جان کے بدلے جان۔ اور اسی طریقے سے جیسے اب یہ ہے کہ اگر چوری کر لیں تو ہاتھ کاٹ دو، رجم کریں تو کوڑے لگاؤ، یا شادی شدہ ہے تو سنگسار کر دو۔ اب اس میں جان بھی جا رہی ہے اور عزت کا تو معاملہ ہے ہی ہے کہ انتہائی بظاہر ذلت ہے، لیکن یہاں چونکہ اگر ہم ایسا معاملہ کر رہے ہیں جس سے سامنے والے کی عزت زائل ہو رہی ہے تو اجازت شرع کی وجہ سے ہے، تو اس میں گرفت نہیں ہے۔ اب یہ جو تہمت ہوتی ہے اس سے بعض اوقات اتنا آدمی بدنام ہو جاتا ہے، ایک شریف آدمی کہ بعض اوقات اپنا دفاع نہیں کر پاتا لیکن منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، اور بیچارہ وہ اس طرح پہ اس کے، اور صرف ایک شخص ہی نہیں، اگر ایک شادی شدہ آدمی ہے تو پھر اس کی بیوی کا معاملہ، اس کے بچوں کا معاملہ، اس کے ماں باپ ہیں، اس کا خاندان ہے، سب کے سب بیچارے بدنام ہوتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے سختی فرمائی کہ ایسا نہیں کہ ہر راہ چلتا ہوا کسی کے اوپر بھی آپ زنا کی تہمت لگا کر اس کی عزت کو خطرے میں ڈال دیں، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ زنا کی تہمت لگائی تو پھر سخت قوانین بیان کر دیے گئے۔ اب زنا کی تہمت دو طرح کی ہوگی، ایک ہے کہ کوئی شخص اپنی زوجہ پہ لگائے زنا کی تہمت، اور دوسرا یہ ہے کہ زوجہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائے۔ تو پہلے جو اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا ہے وہ زوجہ کے علاوہ، بیوی کے علاوہ کسی پر بھی اگر زنا کی تہمت لگائی تو کیا حکم شرع ہوگا وہ بیان کیا گیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے، سورہ نور ہی ہے اور آیت نمبر 4 ہے کہ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ، اور وہ لوگ جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں پارسا پاکیزہ عورتوں پر،
ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو فجلدوہم 80 جلدۃ، تو تم کوڑے لگاؤ انہیں 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور پھر ان کی کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فسق کرنے والے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جو اس کے بعد توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زنا کی کوئی تہمت لگا دے، ایک مرد نے دوسرے کو لگا دی جی اس نے زنا کیا، تو اب جس نے تہمت لگائی ہے اس کو کہا جائے گا کہ 4 گواہ لے کر آؤ کہ واقعی اس نے زنا کیا، اگر وہ نہ لا سکے تو خود اس کو پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ ایسی یہ عورتیں بہت زیادہ، ہماری بہنیں ان کو ذرا خیال کرنا چاہیے کہ جب لڑائی ہوتی ہے ان کی آپس میں تو ایک دوسرے پہ اتنے گندے گندے الزام لگا دیتی ہیں، کچھ حد نہیں، کیونکہ اس وقت بس سامنے والی کو ذلیل کرنا یا اس کو قلبی اذیت پہنچانا اور اس پہ حاوی اور غالب آنا، بس یہی ہوتا، تو پھر اس طرح کے بہتان اور الزام تراشیاں ہو جاتی ہیں، جس میں اشارتاً کنایتاً کبھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور کبھی صراحتاً بہتان لگا دیا جاتا ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ اس کا ریلیشن قائم کروا دیا جاتا ہے اور چلیں جی معاملہ ہو گیا۔ تو یہ کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے، بلکہ یہ یاد رکھیں کہ اگر حاکم اسلام یہ حد جاری کر دے ایسے شخص کے اوپر جس نے جھوٹی تہمت لگائی ہے، تو جھوٹی تہمت لگانے والے کو اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا میں معاملہ نپٹا، آخرت کا بچ گیا۔ لیکن جیسے آج کل دور چل رہا ہے کہ آپ الزام لگا دیں، بدنام کر دیں، کوئی پکڑ دھکڑ ہی نہیں ہے، تو پھر لازم بات ہے کہ اس کی پھر آخرت میں گرفت ہے، اور آخرت کی گرفت سے تو پھر اللہ ہی محفوظ فرمائے، کوئی بچ کیسے سکے گا۔ اس لیے جو ہمارے بھائی بہن یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی پر اس طرح تہمت لگا دی ہو کہ تم نے تو فلاں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، یہ تو فلاں کے ساتھ انوالو ہے، یہ تو فلاں کے ساتھ گناہ کرتی ہے، یہ کرتا ہے، تو فوراً توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر آپ نے جھوٹ تہمت لگائی ہے اور اس سے معافی طلب کریں۔ اب حد تو جاری نہیں ہو سکتی یہاں پر کیونکہ قانون نہیں ہے اور یہاں پر یہ ماحول نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، اور جس پر تہمت لگائی تھی اس سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اب اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت، اور جو بھی نیک عمل کرے اس کا ثواب ان کو بھی ایصال کرتے رہیں تاکہ میدان محشر کی گرفت سے بچیں۔ اب یہاں پر ایک پچھلے دنوں کافی ایک معاملہ چلا تھا، میں تھوڑا سا اس پہ کلام کر لیتا ہوں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ مثال کے طور پہ کسی شخص نے اس طرح کا معاملہ کیا کہ ناجائز اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، اور وہ عورت جاتی ہے تھانے میں مثال کے طور پہ FIR کٹوانے کے لیے اس کے خلاف، تو اب یہ عورت کیا کہہ رہی ہے جا کر کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، یہ ایک زنا کی تہمت ہی ہے سمجھ لیجئے، یا سچ بھی کہہ رہی ہے تو ایک زنا کا الزام ہے بہرحال دوسرے شخص پہ۔ اور جب الزام ہوگا کسی پر، کوئی ایک شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے گا تو حکم شرع پھر یہ ہے کہ آپ 4 گواہ لے کر آؤ، تو لہٰذا عورت سے کہا جائے گا آپ 4 گواہ پیش کریں۔ اب وہ گواہ تو پیش کر نہیں سکے گی، تو پھر حکم شرع کیا ہے یہ کہ 80 کوڑے لگیں گے۔ تو اس پر بعض لوگوں نے کلام کیا کہ ایک عورت جس کے ساتھ زبردستی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا ہو، وہ FIR کٹانے کے لیے جائے، تو FIR تو کٹنے سے پہلے اس سے 4 گواہ مانگے جائیں گے، وہ نہ پیش کر سکے تو اسی عورت کو 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو ظلم ہے بہت بڑا، کہ وہ عورت تو اس کے ساتھ معاملہ ہوا پھر 80 کوڑے بھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاذ اللہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ ایک قاعدہ شرعیہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قضا نافذ کرتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، احکام شرع کا نفاذ کرتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ قوانین اس کے خلاف چلے جاتے ہیں، اسلامی قوانین کے جو مظلوم ہوتا۔ اب اگر اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو بھی گیا تو میدان محشر میں اس کو بدلہ ملے گا، لیکن اگر آپ ایسا کوئی قاعدہ ضابطہ بنانے کی کوشش کریں کہ بس جس عورت نے جا کر ایسا کر دیا اس کو ضرور اس کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے جیسا وہ چاہ رہی ہے، تو پھر یاد رکھیں ضروری نہیں کہ اس میں انصاف ہوگا، بلکہ اس میں بھی ظلم و زیادتی بلکہ کہیں زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر یہ قاعدہ قانون آپ بنا لیں کہ بھئی جس عورت کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا وہ جا کے فوراً FIR کٹا دے، الزام لگا دے کسی پر بھی، تو پھر تو کوئی بھی عورت جا کے کھڑی ہو کے الزام لگا سکتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے بعد میں اس کا DNA ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے کسی طرح جھوٹ ظاہر ہو جائے، لیکن ایک لمحے کے لیے تو شریف آدمی کو بدنام کر ہی سکتی ہیں نا۔
تو اس لیے ضروری تو نہیں ہے کہ عورت جو جا کے الزام لگا رہی ہے وہ سچ ہی کہہ رہی ہو سکتا ہے وہ جھوٹ کہہ رہی ہو، تو پھر تو صحیح ہے کہ اس سے گواہ طلب کریں تاکہ جھوٹ اپنے انجام تک پہنچے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ایک دیکھیں یہ صرف دینی معاملات کے ساتھ ہی نہیں ہے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں، اگر ایک عورت کسی پر کوئی تہمت لگاتی ہے قطع نظر اس سزا کے، تو لازم بات ہے پروف تو مانگا جائے گا نا کہ بھئی پروف دو۔ یہ تو نہیں کہ عورت کھڑی ہو کے بولے گی تو عورت ہمیشہ مظلومہ ہوتی ہے اور اس کی فریاد پر اور پکار پر سارے مردوں کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ اب اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ لازم بات ہے کہ قانون کچھ نہ کچھ اس کے خلاف بھی کارروائی کرے گا کہ تم نے عدالت کا وقت خراب کیا یا تم نے غلط چیز کی، تم نے غلط تہمت لگائی، کوئی نہ کوئی قانون کی جو شق ہے اس کے خلاف جائے گی اور اس کو سزا ملے گی۔ تو اب بتائیے اگر واقعی وہ عورت ایسی ہے کہ جو مظلومہ ہے لیکن وہ کسی طرح اپنا جرم ثابت نہ مطلب اپنے ساتھ ظلم ثابت نہ کر سکی، کسی اور کا جرم ثابت نہ کر سکی، تو کیا اب یہ دنیاوی قانون کو آپ کہیں گے یہ ظالموں کا قانون ہے؟ لازم بات ہے کہ جب قضا نافذ کی جاتی ہے، جب کوئی فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے، اس فیصلے کو کے نفاذ سے قبل کسی صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے ایک باقاعدہ ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے۔ اس ضابطے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہے کس کے نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ مظلوم کے خلاف ہی معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ ایک قانون ہے، قاعدہ ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ یہاں نبی بیٹھا ہو کہ وہ اصل معاملات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی سے جان کر اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو اب اگر کسی کے ساتھ بالفرض ظاہری قضا کے اعتبار سے ناانصافی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو بدلہ عطا فرمائے گا، بہترین جزا عطا فرمائے گا، اور اس طرح کا فیصلہ کرنے والوں کی کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے قانون کو اپنے سامنے رکھ کر اور قانون کی مکمل طور پہ ضابطوں کی پیروی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ ہاں اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرے کہ ظالم کو بچائے اور مظلوم کو مروا دے تو وہ قابل گرفت ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں دیانتداری سے فیصلہ کرنے والے کی۔ تو بہرحال اس طرح کا سوچنا غلط ہے، یہ کہنا کہ جی عورت بیچاری مظلومہ ہے اس کے ساتھ مزید ظلم، تو خود سوچئے اگر آپ پہ الزام لگا دے کوئی عورت کھڑی ہو کر اور جھوٹا الزام، اب دوسرے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں یہ بیچاری کتنی مظلومہ ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے تم نے ایسا کر لیا، تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ لازم بات ہے یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہاں جی عورت ہمیشہ مظلومہ ہوتی ہے، صحیح کہہ رہی ہوگی مجھے پکڑو اور جیل میں بند کرو کچھ بھی کرو، نہیں، آپ اس وقت دفاع کریں گے اپنا، اور ایک جملہ تو آپ زبان سے ضرور ادا کریں گے کہ گواہ پیش کرو، کیا پروف ہے اس کے پاس، کیا ثبوت ہے؟ یہی پھر یہاں پر ہے کہ وہ ثبوت مانگ رہے ہیں عورت سے، اگر آپ کسی پر تہمت لگاتی ہیں ثبوت پیش کریں، اور شرعی لحاظ سے ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، ایک میں ضمناً بات عرض کر دیتا ہوں کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو یہ اگر جج کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بھیج دے، مرد کو بھی عورت کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھئی ایسا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے اگر بالفرض گناہ کا ثبوت ہو جائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان فرمایا اس کے مطابق ہے کہ 4 گواہ لانے پڑیں گے، حد تو جاری نہیں کریں گے، لیکن یہ تو پروو ہو سکتا ہے نا کہ ہاں ایسا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں بعض اوقات رپورٹ میں بھی تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے، اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر بھی جج جو ہے وہ سمجھداری اور حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مثال کے طور پر مجرم کو یا جج نہ کرے، جو تفتیش کرنے والے ہیں اس کو تنہائی میں بٹھائیں، ڈی این اے رپورٹ سامنے رکھیں اور کہیں کہ دیکھو یہ آ چکی ہے، اب تم کیا فائدہ انکار کرنے کا، مان لو، ورنہ جب یہ پوری عدالت میں پیش ہوگی تم وہاں بدنام ہو جاؤ گے، تمہارے ساتھ کوئی سلوک کر لیا جائے گا نرمی کا، اس طرح اس کو نفسیاتی طور پر اقرار کی طرف مائل کر لیا جائے، وہ خود زبان سے اقرار کر لے ہاں ایسا ہے، تو بس پھر ثابت ہو گیا۔ تو یہ بہرحال اس قسم کے جو اداروں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں جو انویسٹیگیشن وغیرہ کرتے ہیں وہ تمام یہ چیزیں جانتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، لیکن شرعی لحاظ سے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے اگر کسی گناہ کا ثبوت حاصل ہو جائے تو اس پہ حد جاری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس میں جتنی قابل عمل باتیں ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تعلیمات شرع کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا